وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 سے لے کر 126 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، دین میں ممن اس شخص سے جس نے اسلم جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالی جل شانہ کے تابع کر دیا۔ چہرہ چونکہ انسانی جسم میں معزز ترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے چہرہ کا نام لیا گیا ہے، تاہم اس سے مراد پورا جسم انسانی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالی جل شانہ کی رضا کے تابع ہو جائے اور اپنے آپ کو ہمتاً خدا تعالی جل شانہ کی طرف جھکا دے۔ چہرے کو تابع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان میں غائب درجے کا اخلاص پایا جائے، اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر کام خدا تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے انجام دے، اور رضا الہی سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ پاک ہو، خدا تعالی جل شانہ کی وحدانیت پر صحیح ایمان ہوگا تو اخلاص بھی پیدا ہوگا۔ اور وہ محسن نیکی کرنے والا بھی ہو، واتبع اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی حنیفہ جو صرف حق کا پرستار تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی قابل ذکر صفات دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی جل شانہ کے مقابلے میں انہوں نے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی، تقلید آباء کا انکار کیا، بت پرستی اور نجوم پرستی سے ٹکر لی، نمرود کی خدائی کا انکار کیا، اور چونکہ انہوں نے اپنے وقت کی تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ تعالی جل شانہ کے دامن میں پناہ لی، لہذا وہ حنیف کہلائے، اور حنیف کا یہی معنی ہے۔ اور دوسری صرف یہ تھی کہ اللہ تعالی جل شانہ کے تمام تر احکامات کے سامنے برضا و رغبت اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یہ نہیں کیا جو بات آسان یا نفس کو مرغوب تھی اسے تو قبول کر لیا، اور جو مشکل یا ناپسند تھی اسے چھوڑ دیا، یا اس کی حسب پسند تعویل کر کے اسی کے مطابق عمل کر لیا۔ یہی دو صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف تجربوں اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب جو شخص ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، اسے انہی دو صفات کو کسوٹی بنا کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ میں کس حد تک سچا ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالی جل شانہ نے سب دینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اسی دین کا نام اسلام ہے جو سب انبیاء علیہم السلام کا شیوا رہا ہے۔ اور اس دین کے اہم اجزاء دو ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی جل شانہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ نمبر 2، اچھے اعمال بجا لانا، اور ان دو اجزاء کا مفہوم اس قدر وسیع ہے جس میں پوری کی پوری شریعت سما جاتی ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر اس عظیم برتر کی نافرمانی آخر کیوں کی جائے؟
کیوں نہ اس الہ العالمین کے آگے سر جھکا دیا جائے، کیوں نہ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر دنیا آخرت میں سربلندی، سکون اور نجات حاصل کی جائے۔ اس کے بتائے ہوئے اصول کیا ہے؟ ارکان اسلام، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اسلام امن و سکون کا پیغام دیتا ہے اور یہی دین ابراہیمی ہے۔ واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنا لیا، واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنا لیا، ابراہیم کو خلیلا، خاص دوست، خلیلا، خاص دوست۔ خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا۔ یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر خلت دو معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اس کا عام فہم معنی تو دوستی ہے جس کا تعلق دل کی انتہا محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لحاظ سے خلیل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے غائب درجے کی محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ تعمیل حکم میں ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ اور خلیل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی حاجت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے پیش نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا، مگر تمہارے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا خانہ خاص صرف خدا تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہے۔ اور حبیب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خصوصی محبت ہے، جس کی وجہ سے آپ حبیب اللہ بھی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے جو خلیل کے راستے پر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ ان کی ملت حقیقت میں ملت اسلامیہ یا ملت محمدیہ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک دین اس شخص کا پسندیدہ ہوگا جس میں اخلاص پایا جائے گا، اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو، ایسا شخص ملت ابراہیم کا پیروکار سمجھا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیل بھی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے حبیب بھی ہیں، جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں، اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ فرمایا بہترین دین کی ایک صفت تو اخلاص ہے اور دوسری وہ محسن، انسان نیکی کرنے والا ہو، کہ عامل کا طریقہ درست ہو۔ جب تک عمل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہوگا مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ ارشاد مبارک ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ فرمایا بہترین دیندار وہ ہے جس میں اخلاص پایا جائے اور اس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ وہ حنیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگنے والے ہیں۔ حنیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، ختنہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے اور شرک سے بیزار ہے۔ یہ تمام صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا اور فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں اور حنیف بن جاؤ اور شرک کرنے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہی بات تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچائی کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرو۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے معاہد اور حنیف تھے، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے، وما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، وکانا اور ہے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، بکل شیء ہر چیز کو، محیط احاطہ کیے ہوئے، محیط احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ فرمایا یاد رکھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وقال اللہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کا محیط یعنی احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ان دو صفات میں اکثر لوگ بہک جاتے ہیں۔ ایک تصرف یہ ہے کہ جب زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک خدا ہے تو پھر کائنات میں تصرف بھی اسی کا ہے، مگر اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی صرف تصرف میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور تصرف میں قبر والوں، فرشتوں یا جنوں کو بھی شریک کرتے ہیں، حالانکہ متصرف فی الامور صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دوسری صفت یہاں پر محیط بیان کی گئی ہے، یعنی ہر چیز کا احاطہ کرنا اور انہیں قابو میں رکھنا اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ احاطہ علم کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے، ذرے ذرے کا علم اسی کے پاس ہے، اور قدرت کے اعتبار سے بھی ہر چیز پر قبضہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لہذا محیط بھی وہی ہے اور متصرف بھی وہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سبب اور مسبب کو قائم رکھا ہے اور عام طور پر اس اصول کو نہیں توڑتا، مگر جب چاہے اس کو توڑ بھی دیتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے مگر بعض اوقات نہیں جلاتی، پانی پیاس نہیں بجھاتا، تلوار نہیں کاٹتی، گولی اپنا اثر نہیں دکھاتی، وغیرہ وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ تصرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضے میں ہے اور وہی احاطہ کرنے والا ہے، چونکہ اکثر لوگ انہی صفات میں شرک کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آخر میں انہی دو صفات کا ذکر کر کے لوگوں کو توحید کا درس یاد کرایا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن ہی قرآن کا عملی نمونہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی مومن بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ اور مقبول ترین بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو اپنے فضل و کرم سے دین اسلام سے نوازا ہے تو ہم کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے ہم کو سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کی پوری پابندی اور اتباع ظاہر و باطن نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرما اور ہر طرح کی کجی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ کا شکر و احسان ہے کہ ہم کو اسلام عطا فرما کر ملت ابراہیمی کا اتباع نصیب فرمایا۔ یا اللہ ملت ابراہیمی کے اتباع کے ساتھ ہم کو صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی نصیب فرما۔ یا اللہ یہودیت و نصرانیت جو امت مسلمہ میں مختلف راستوں سے اور طریقوں سے گھسی چلی آ رہی ہے، اس سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اور ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ملت ابراہیمی کی خصوصیات جو آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں، ان کا ظاہر و باطن ہم کو اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقامات خلت اور محبوبیت عطا فرمائے ہیں، انہیں مزید ترقی عطا فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات عالیہ کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔